وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 19 سے 22 تک ہمارا سبق ہے آج کا، اور آج کا سبق اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے چھوٹے عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 19 لفظی ترجمہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیا، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے باغات ہیں مہمانی، ان کے لیے باغات رہنے کے. ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ باغات میں ہے. مہمانی نزلاً بما کانوا یعملون، نزلاً مہمانی ہے بما کانوا یعملون، اس کے صلے میں جو وہ کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ نافرمان ہیں، قانون شکن ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں منہا، اس سے، اعیدوا فیہا، اس میں لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، ان سے کہا جائے گا تم چکھو دوزخ کا عذاب. الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جو تم تھے اس کو جھٹلاتے، جس کو تم جھٹلاتے تھے اب وہ چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ان کو ضرور چکھائیں گے، من العذاب الادنیٰ، نزدیک، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، شاید یہ لوٹ آئیں. سامعین اکرام، گزشتہ سبق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، وہ شخص جو مومن ہے ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو نافرمان ہے. لا یستوون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو چلو ایمان والے ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور یہاں تک کہ کافروں، جو جلی کافر اور مشرک ہیں، انہوں نے بھی توقعات لگا رکھی ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائی تھیں کہ ایمان والے تو وہ ہیں جیسے کہ اذا ذکروا بآیات ربہم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے
کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ آیت نمبر 15 اور 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بات کی تھی، کسی نے نہیں سنا ہو تو سن لے. تو انما یہاں دیکھیں، انما سے یہ جملہ آیت نمبر 15 جو ہے انما یؤمنو، انما سے شروع ہو رہی ہے. یہ انما جب بھی آتا ہے تو انما مطلب حصر کے لیے ہوتا ہے، فقط مخصوص کر دے کہ میرے احکامات پر تو یقین وہ لوگ لاتے ہیں جب ان کو میرے احکامات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں یا اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، وہ اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہاں ایمان والے جو ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، أَمَّا الَّذِينَ، اب یہاں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. اب ان کے ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو مومن ہے وہ کہاں ہوں گے اور جو فاسق ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے، ان کا بیان آ رہا ہے سامنے کرام، وہ ذرا سن لیں. اما الذین آمنوا، پس جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں. یہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایمان اور عمل صالح، دیکھیں ایمان اس چیز پر، یعنی جو مقصد زندگی ہے ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر یقین اس طرح ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود واحد ہے، لا الہ الا اللہ، اس پر یقین ہو. اور یہ یقین جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود بن جائے گا. سامعین کرام، جب تک اللہ تعالیٰ، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود واحد نہ بن جائے ہم اس کی بندگی کر نہیں سکتے. تو کہنے کی بات الگ ہے، اگر آپ دنیا کو مقصد زندگی بنا کے یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ظاہر شناختی کارڈ میں آپ کا نام مسلمان لکھا جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہاں پھر ایمان، اگر آپ دعوی ایمان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عمل، اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. ایمان کے مطابق عمل، یہ عمل صالح کہلاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لینا. مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین اگر اللہ پہ ہے، آپ کی محبت اگر اللہ سے ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میری ترجیح جو ہے زندگی وہ اللہ تعالیٰ ہے یا آخرت ہے یا اللہ کی رضا ہے، تو پھر اس دعوے کے ثبوت میں جو بھی عمل کریں گے آپ، یعنی اس کے مطابق جو بھی عمل کریں گے وہ عمل صالح کہلائے گا. تو اب جن لوگوں نے دعوی ایمان کیا اور اس کے مطابق اپنے عمل سے شہادت بھی پیش کی، یہ جب بھی سامعین کرام نوٹ کر لیں، جب بھی ایمان کا نام آتا ہے تو عمل صالح ضرور ہوتا ہے، عمل صالح کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ عمل صالح جو ہے وہ شہادت ہے، عملی شہادت ہے. نیک عمل یعنی صالح عمل، مقصد کی تائید میں جو بھی عمل کیا جائے، یا اللہ کو منزل بنا کے آپ جو بھی زندگی گزارتے ہیں. یہ میں ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بہت جامع ہے سامعین کرام عمل صالح کے بارے میں. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے چن لیا بحیثیت منزل کے، مقصد حیات کے، اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر اب جو زندگی آپ گزاریں گے سامعین کرام، جو بھی آپ کریں گے وہ عمل صالح میں شمار کی جائے گی. آپ کھانا کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ، ضروریات ہے نا، کھانا کھا رہے ہیں، منزل آپ نے اب نیک صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر آپ چل پڑے، اس راستے پر جس کی منزل اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے یا ان کے نمونے کے مطابق آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا اللہ تعالیٰ تک. تو اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو بھی آپ دنیا کے کام کریں گے نا، وہ تمام عمل صالح میں لکھے جائیں گے. یعنی جو بھی ظاہر ہے کہ ضروریات زندگی سے تو آپ منہ نہیں موڑ سکتے. ضروریات زندگی میں کاروبار، کوئی کاروبار آپ شروع کریں، آپ خاندان بنائیں، شادی کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، پی ایچ ڈی کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یہ سارا کام جو ہے عمل صالح میں لکھا جائے گا.
یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. لیکن اگر منزل غلط ہو، یقین آپ کا دنیا پہ ہو گیا، اب آپ اگر کوئی بھی نیک عمل بھی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نیک مطلب وہ جو 5 بنا ہیں اس میں آپ پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کلمہ پہلے آپ نے دنیا کا پڑھ لیا کہ میری تمام زندگی جو ہے، میری زندگی میری موت دنیا کے لیے ہے. یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن عمل سے ایسا کہتے ہیں. آج کل جو ہم عام زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، وہ کلمہ توحید نہیں ہے، کلمہ دنیا ہے. کلمہ توحید تو مختلف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ نے دنیا کا کلمہ پڑھ لیا کہ بھئی میری صلاحیتیں جو ہیں، میری تمام کوششیں دنیا کے لیے ہوں گی، دنیا ہی میرا مستقبل ہے. اب جو بھی آپ کریں گے، اس میں جو بھی عمل ہو، اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی دنیا کو مقصد حیات بنا کے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے اب جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو وہ اعمال بد میں شمار ہوگا. اب یہ ریاکاری ہے ساری، اب یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے. تو ریاکاری کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. یہ سارے کام جو ہیں پھر شرک بن جاتے ہیں. جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا اس نے شرک کیا ریاکاری کے لیے. تو یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے سامعین اکرام، جو گزشتہ سبق ہے آج کا سبق. اما الذین، اچھا چلے، فلہم جنات المأوا، جو ایمان والے ہیں تو اب ان کا ٹھکانہ جو ہے باغات ہیں، جنتیں ہیں. جنت جمع ہے باغات، باغ کی جمع باغات، جنات المأوا باغات ہیں، ٹھکانہ ہے ان کا. نزلاً، یہ مہمانی ہے، بما کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے تھے. یعنی نیک عمل آپ نے کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کروں گا. یہ بات نوٹ کر لیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ فاسق ہیں، قانون شکن ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقصد زندگی ہے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا ہی کے لیے اپنی دنیا ہی کو مستقبل سمجھ لیا، اپنا کامیابی اور ناکامی دنیا سے جوڑ لی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے روایتی طور پہ کلمہ بھی رٹا ہوا ہے. کلمہ رٹا ہوا ہے، نمازیں رٹی ہوئی ہیں، روزے رٹے ہوئے ہیں، زکوٰۃ رٹی ہوئی ہے، حج رٹا ہوا ہے. تو کیا ہوگا؟ اب ان نافرمانوں کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں سامعین اکرام. میں دوبارہ تھوڑا سا اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ زبان کو دیکھ کے نہیں ہوتے کہ آپ زبان سے کیا کہتے رہے، زبان سے کیا کہتے رہے. ایک گونگا ہے مثال کے طور پہ، دین کو سمجھ گیا، اسلام کو سمجھ گیا، نیت اس نے کر لی، اب زبان سے اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھ سکتا، اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے مثال کے طور پہ. تو پھر کیا ہوگا؟ خیر اس کے تو اپنے مسائل ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن مسلمان ہو گیا ہے، اللہ کو پسند کر لیا ہے بحیثیت مقصد حیات. لیکن اب وہ سیدھے راستے پر رواں دواں ہے، تو اب وہ تو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے قرآن میں. لیکن فاسق انسان اگر دعویٰ کر لے ایمان کا اور پھر دنیا کو چن لے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہے، ادھر دفتر میں رشوت لی، ادھر دوپہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا کہ بھئی چلو جماعت سے نماز پڑھ لیتے، رمضان المبارک میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دے رہے، ہاں، اور حرم شریف میں ہر سال جاتا ہے رمضان المبارک میں، وہاں وہ چلے بھی کاٹتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ معتکف، اعتکاف میں بھی گزارتا ہے،
لیکن یہ ہے فاسق. یہ آپ اچھے طریقے سے جان لیں کہ اول انحصار جو ہے انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے. سامعین کرام، دین کا مشہور قاعدہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت وہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، بلکہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے زبان سے طوطے کی طرح کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن منزل نہیں ہے آپ کی. وہ اللہ منزل نہیں ہے، خلوص نہیں ہے. آپ کے ہر کام جو ہے پھر ریاکاری میں شمار ہوگا، اور یہ زندگی جو ہے یہ نافرمانی والی زندگی ہے. سامعین اکرام، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، سوچیں، اس پہ غور کریں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو لوگ نافرمان ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما اراد، جب بھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ ڈال دیے جائیں گے. ظاہر ہے کوشش تو کریں گے نا. وقیل لہم، ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، کہاں جاتے ہو بھئی؟ عذاب، آگ کا عذاب چکھو. الذی کنتم بہ تکذبون، وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. سامعین کرام، بغیر لگی لپٹی رکھے بغیر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم اپنے اعمال سے جنت کو بھی جھٹلا رہے ہیں، دوزخ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات ہونے کو بھی جھٹلا رہے ہیں، کلمہ توحید کو بھی جھٹلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو نہیں ہے. یہ عام ہمارا ایک معاشرے کا رویہ ہے، اسے آپ نوٹ کریں سامعین کرام. تو یہ تکذیب ہے، یہ تکذیب آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ارادے ہیں قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے جنت کی طرف. ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان سے بڑا ہے. لیکن ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، ہم جلدی کر رہے ہیں مال جمع کرنے کی. بھئی مال جمع کرو، کوٹھیاں بناؤ، کاریں لو، یہ کرو وہ کرو. تو ہم عملاً آخرت کی زندگی کو عملاً جھٹلا رہے ہیں. سامنے کرم، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اب یہ دوسری آیت ہے سامنے کرم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دنیا میں جب یہ زندگی انسان گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دنیا کے. لیکن وہ کان مروڑنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کان، یہ نہیں کبھی کوئی آپ کا نقصان ہو جائے گا، کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، خطرناک بیماری، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا. مختلف قسم کے عذاب وہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم انہیں چکھائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں چکھائیں گے. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، سنت کریمہ ہے مخلوق کی ہمدردی میں. جیسا کہ آپ دیکھیں صاحب اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط آیا تھا مشرکوں پہ مکے میں، چمڑے تک، مردار کھانے تک مجبور ہو گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں جب بادشاہ نے انکار کیا تو 6-7 قسم کے عذاب آئے. یہ مینڈک تھیں، یہ جوئیں تھیں، یہ خون تھا اور وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل موجود ہے. تو وہ عذاب یعنی اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں پہ جب کوئی عذاب آتا تو وہ آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا ایھا الساحر ادع لنا عند رب، یا ایھا الساحر ادع لنا بما عہد عندک، اے ساحر. پھر بھی ساحر کہتے تھے، یعنی عذاب سے تنگ آ جاتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے کہ اے موسیٰ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے جو آپ سے اس نے وعدہ کیا ہے، اور ہم ایمان لے آئیں گے.
لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر وہ سرکشی میں مبتلا۔ آج بھی آپ دیکھیں کوئی مصیبت آتی ہے، یہ تو مضمون گزر چکا ہے نا کہ بھئی سمندر میں طوفان آتا ہے، کشتی ڈولنے لگتی ہے، تم سب لوگ مجھے پکارنے لگتے ہو، اور جب وہ طوفان ختم ہو جاتا ہے تم پھر واپس اپنی روش پہ لوٹ آتے ہو۔ تو یہ عذاب آتے ہیں مختلف کان مروڑنے کے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، مخلوق کی طرف ایک رحمت ہے۔ اگر عذاب آتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، اس آیت کا آخر جو ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ان کو ہم ضرور چکھائیں گے من العذاب الادنی، کیا؟ چھوٹا عذاب، ادنا چھوٹا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، میری بندگی کی طرف لوٹ آئیں، مجھے اپنا معبود، مقصود و محبوب تسلیم کر لیں اور میرے سامنے سر جھکا دیں۔ دوسری آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کے سامنے رب کی نصیحتوں، ممن ذکرہ، جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی احکامات کی، بآیات رب ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، یعنی اس نے منہ پھیر لے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ سامنے کرام یہ بھی اسی آیت کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کے سامنے حق پیش ہوا، ممن ذکر بآیات ربہ، ایک شخص کے سامنے حق پیش ہوا، اس نے اس کو پہچان لیا، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، میرے اپنے مطلب یہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور اس کی طرف اس کو راغب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اس کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس روش سے، اس نیک روش کو نہیں اپناتا، اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کوئی بھی وجوہات ہوں، یہ ابو جہل جو تھا، کیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا گیا تھا؟ ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، ان کی سمجھ میں تو آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن پھر وہ خاندانی تعصب تھا، ضد تھی، ہٹ درمی تھی، ان کی اپنی تکبر تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، ان پہ ایمان نہ لائے، لیکن سمجھ میں تو آ گیا تھا۔ آج بھی سامنے کرام دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ ایک موقع ضرور دیتے ہیں، بلکہ کئی مواقع دیتے ہیں انسان کو، حق واضح ہو جاتا ہے، حق والے واضح ہو جاتے ہیں، نیک لوگ واضح ہو جاتے ہیں، لیکن وہ راغب نہیں ہوتے حق کی طرف اور نیک لوگوں کی طرف، وہی اپنی زندگی کی روش جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے، ذکر بآیات ربی، جس کو نصیحت کی جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ پھیر لے، تو یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، اور میں مجرموں سے انتقام لوں گا، ضرور ان کو اس کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ حق سے منہ پھیر لینے کا سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں ہم سے، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل ہم نقصان میں یا خسارے میں پڑ جائیں۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی
نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فلہم جنات المأوا، ان کا ٹھکانہ جو ہے باغات ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ کی یہ مہمان نوازی ہوگی بسبب ان اعمال کے جو یہ کرتے تھے۔ اما الذین فسقوا، جو شخص نافرمان ہیں، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، کہ وہ ان سے نکال لیے جائیں، اعیدوا فیہا، اس میں واپس ڈال دیے جائیں گے، وقیل لہم، ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جو تم جھٹلاتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو ہم چکھائیں گے، من العذاب الادنی، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ یہ دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ من اظلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک میں مجرموں سے انتقام لینے والا ہوں۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. As for those who believe and do righteous deeds, for them are the gardens of shelter, hospitality for what they used to do. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. But as for those who transgressed, their shelter is the fire. Every time they try to get out of it, they will be brought back into it, and it will be said to them, taste the suffering of the fire which you used to deny. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. We will make them taste the lesser torment prior to the greater torment, so that they may return. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Who is more wrong than he who, when reminded of his Lord's revelations, turns away from them? We will certainly wreak vengeance upon the criminals. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔